حضرت ایک سوال ہے کہ جب آپ اہل سنت والجماعت احناف کی طرف لوٹے تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ کیا اس سلسلے میں انہوں نے کوئی آپ کو کس طرح روکنے کی کوشش کی کہ آپ اہل سنت والجماعت کو اختیار نہ کریں اور غیر مقلد اہل حدیث ہی رہیں؟ تو اس پہ انہوں نے کون کون سی کوششیں کی آپ کو روکنے کے لیے؟ جب میں ان میں تھا تو ان کے ہاں لڑکیوں کو پیش کرنا یہ ان کا رواج ہے، اور کوئی غیر مقلد اگر مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ میں دن رات تیار ہوں۔ یہ جتنی ویڈیو بھری جا رہی ہے، یہ جتنی گفتگو یہاں بھری جا رہی ہے، اگر کسی کو شک اور شبہ ہو تو انشاءاللہ اس کی صفائی اور ان باتوں کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنا یہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ یعنی انہوں نے بارہا مجھے کہا کہ ہم آپ کو لڑکیاں دیتے ہیں، کبھی 2 کا کہتے تھے، کبھی 1 کا کہتے تھے، اور جب میں نے ان کو مجمل الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ بھائی میں تو اب آپ سے تنگ آ چکا ہوں، بس میں اب دیوبندیت کی طرف جانا چاہتا ہوں، تو کوٹ مومن والوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں کوہاٹی صاحب آپ اس طرح نہ کریں، فی الفور 10 لاکھ کی کتابیں ہم آپ کو دیتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اور کتابیں آپ کو جتنی ضرورت ہوگی وہ ہم لیتے رہیں، گاڑی ہم آپ کو دیتے ہیں، اور کوٹ مومن والے جو ہیں وہ لشکر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جماعت الدعوہ والوں کے ساتھ، اور جماعت الدعوہ والوں کے نزدیک مرکزی جمعیت اہل حدیث کافر ہے۔ کیوں کہ جماعت الدعوہ والوں کے نزدیک جمہوریت کفر ہے، یہ ووٹ دینا ووٹ لینا یہ کفر ہے، اور یہ ووٹ لینا ووٹ دینا یہ جمہوریت کا نظام یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ہے، تو ان کی نزدیک یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث والے کافر ہیں۔ اور یہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ان کا آپس میں کتنا اختلاف ہے، مسائل میں بھی اور عقائد میں بھی۔ تو یہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ گاڑی، اسی طرح 10 لاکھ کی کتاب فی الفور، اور ساتھ ساتھ اور بھی ہم آپ کو دیں گے، اس کے علاوہ اور جتنی خدمتیں ہم آپ کی کرتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ فلاں عالم کی جوان لڑکی، کنواری بچی ہم آپ کے لیے مانگ لیتے ہیں، اس عالم کا نام میں نہیں لوں گا، پھر انہوں نے مشہور کر دیا تھا، جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ ٹھہرتا نہیں ہے تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ دیکھو یہ تو ہم سے بیٹیاں مانگتا ہے۔ میں نے کہا میں نے کب مانگی ہے؟ یہ تو تمہارے اپنے مولوی مجھے کہتے ہیں کہ فلاں مولوی کی بیٹی ہم آپ کوئی نہیں مانگتے ہیں کہ وہ آپ کو دے دے، اور وہ آپ کا پکا یار بن جائے گا، سسر بن جائے گا، تو پھر آپ یہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس وقت میں نے ان کو کہا کہ میں اب دیوبندیت کو اپنانا چاہتا ہوں تو انہوں نے لڑکی کی آفر بھی کی، اسی طرح ان کے اندر جب میں رہ رہا تھا تو یہ بھی کہا تھا کہ 50 لاکھ روپیہ، اسی طرح ہمیشہ کے لیے تا حیات ماہانہ 10,000 تنخواہ، اسی طرح اسلام آباد میں پلاٹ، یہ ساری باتیں میرے سامنے انہوں نے رکھی، لیکن میں نے کہا آخر کار مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، حشر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے ہونا ہے، تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل ضرورت جس چیز کی ہے وہ قرآن اور سنت کی، وہ دین کی ہے۔ تو آپ کے اندر دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، تو ہم تو قرآن اور سنت کو چاہنے والے ہیں، چاہتے ہیں، اللہ نے ہمارے دل میں یہ ڈال دیا ہے، اور یہ چیز علماء دیوبند احناف کے پاس ہے، تو لہٰذا ہم ادھر جانا چاہتے ہیں۔